کدھر جا رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ آپ سے مطلب آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ اپنے بال جھٹکتی ہوئی آگے کی طرف بڑھی تھی جبکہ پروفیسر نے غصے سے اس کے بیگ کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے اپنے پروفیسر سے بات کرنے کا؟ تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں تم میں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ پروفیسر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، نہ کہ کلاس ختم ہو جانے کے بعد اپنی پروفیسری جھاڑنے کے لیے اسٹوڈنٹ کے سر پر مسلط ہو جائے۔ وہ دو بدو جواب دیتی ہوئی آگے چل دی جبکہ وہ غصے سے بس اپنی لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ وجدان شاہ وہاں سے تبتا ہوا اسٹاف روم چلا گیا۔ اسے یہ غصے میں دیکھ کر وہاں بیٹھے ایک پروفیسر نے پوچھا، کیا ہو گیا پروفیسر وجدان شاہ؟ آپ تو کافی غصے میں لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں، بس کلاس کی تھوڑی سی ٹینشن ہے، وہ مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر بولے اور اپنی بک کھول کر بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی پروفیسر نے بھی سر ہلایا اور واپس اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پروفیسر وجدان شاہ اپنے مخصوص بلیک سوٹ میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار پری پورے روب اور دبدبے کے ساتھ کوریڈور سے چلتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہوئے۔ تمام اسٹوڈنٹس فوراً الرٹ ہو گئے اور اپنی اپنی جگہوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کلاس میں ایک دم گہرا سنارا چھا گیا۔ وجدان نے ڈائز پر اپنی کتابیں رکھی اور ہمیشہ کی طرح انتہائی سنجیدگی اور خاموشی سے پوری کلاس کو پڑھانے لگے۔ پوری کلاس کا دھیان وائٹ بورڈ پر تھا جبکہ دوسری طرف کلاس کی آخری نشستوں پر بیٹھی میرب انتہائی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے وجدان کے لیکچر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وجدان کی تیز نظروں نے فوراً اس کی لاپرواہی کو بھانپ لیا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا مارکر ڈائز پر رکھا اور گرجدار آواز میں بولے، مس میرب، دھیان کدھر ہے آپ کا؟ وجدان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اسے مخاطب کر رہے ہوں۔ انہوں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا، ہاں تو محترمہ، ذرا کھڑی ہوں اور مجھے بتائیں کہ میں نے ابھی کیا سمجھایا ہے؟ میرا بالکل نہیں گھبرائی، وہ انتہائی اطمینان سے کھڑی ہوئی اور بولی، میرا دھیان آپ کی طرف نہیں تھا۔ پروفیسر وجدان شاہ اس کی اس کھلی لاپرواہی اور بے باکی پر اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئے۔ میرا کو یہ جواب سن کر انہوں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور پوری قوت سے چلائے، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا جبکہ میرا بنا کسی ڈر یا خوف کے بالکل بے خوف ہو کر ابھی بھی اس کے سامنے تنی کھڑی تھی۔ پوری کلاس نے ایک ساتھ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے میرب کی طرف دیکھا۔ میرب اس یونیورسٹی کی سب سے امیر لڑکی تھی۔ یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والے ٹرسٹیز میں سے اس کا خاندان شامل تھا، اس لیے کوئی بھی پروفیسر اس کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ سب سے اسی کھرے اور مغرور طریقے سے بات کیا کرتی تھی۔ پروفیسر وجدان شاہ پہلے استاد تھے جو اسے اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے اور اس کے نخرے اٹھانے کے بجائے اسے سیدھا کر رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے کسی کی جرات نہیں ہوئی تھی کہ اسے کلاس سے نکالے۔ میرا اپنے وجدان کے غصے کو یکسر نظر انداز کیا، اپنے کندھے اچکائے اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھائے کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ وجدان اس کے اس سرد اور لاپرواہ لہجے پر دانت پیس کر رہ گیا۔ غصے کے مارے اس کی مٹھیاں دوبارہ بھیج گئی۔ کلاس سے نکلنے کے بعد میرب سیدھی کیفیٹیریا کی طرف چلی گئی اور اپنا پورا دن وہیں سکون سے گزارا۔ یونیورسٹی کا وقت ختم ہو جانے کے بعد وہ یونین کے مین دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر وجدان پر پڑی جو باہر کی طرف جا رہے تھے۔ میرب نے شرارت سے اپنے قدم تیز کیا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ وجدان نے اسے اپنے ساتھ دیکھا تو چڑھ کر اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر دی اور آگے بڑھنے لگا، لیکن میرب نے بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ویسے آپ کو تنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، میرب چوئنگم چباتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے بولی۔ یہ سنتے ہی وجدان شاہ کے قدم یکدم رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر گہری اور غسیلی نظروں سے میرب کو دیکھا اور طنز کرتے ہوئے کہا، تم جیسی امیر زادیاں بس یہی کر سکتی ہیں، تم لوگوں کو پیسوں کی قدر تو ہوتی نہیں، تبھی تو یونیورسٹی میں آ کر لوگوں کو تنگ کرنے کے سوا تم لوگوں کو کچھ نہیں آتا۔ کسی دن خود کما کر کھانا پڑے جائے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ وجدان غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا تیز قدموں سے یونیورسٹی کی گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میرا وہیں رک گئی اور اس نے پیچھے کھڑے ہو کر ایک فاتحانہ نظر وجدان کی پرانی بائک پر ڈالی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک دلکش اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ وہ پلٹی اور اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پارکنگ ایریا میں اس کی لگژری گاڑی کھڑی تھی۔ میرا کو آتا دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً لپک کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میرا انتہائی شاہانہ انداز میں خاموشی سے بلیک لیدر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی اور وہ اپنا موبائل نکال کر اسکرین سکرول کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، تم آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ وجدان جیسے ہی تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے ہمیشہ کی طرح محبت سے پوچھا، کچھ نہیں ماں، بس یونیورسٹی میں کچھ کام تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ ان کے قریب آتا وہ بولا، پھر ان کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دے کر دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں کے چہرے پر اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔
اپنے بیٹے کو دیکھ لیا نا، اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ مشقت سے وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ وجدان ان کی بات پر دل کھول کر مسکرا دیا۔ اس وقت اگر کوئی اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ لیتا تو یہ ناممکن تھا کہ وہ اس کی گالوں پر پڑنے والے گہرے ٹمپلز اور چہرے کی دلکشی میں کھو نہ جاتا۔ وہ باہر جتنا سخت اور بارو پروفیسر تھا، اپنی ماں کے سامنے اتنا ہی موم اور معصوم تھا۔ اس نے ماں کے ہاتھوں کو چوما۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتا ہوں۔ وہ محبت سے بولا۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، تمہارے لیے کھانا میں گرم کر کے لگاتی ہوں۔ ماں یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان ان کے اس قدر بے پناہ پیار پر ایک بار پھر مسکرایا اور ہاتھ منہ دھو کر کچن میں ہی چلا گیا۔ کھانا گرم کرنے کے دوران وہ مسلسل اپنی ماں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ دو آنکھیں محبت سے اسے تک رہی تھی اور اس کے چہرے پر بھی اس کی خوشی دیکھ کر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کھانا لینے کے بعد وہ لاؤنج میں آئے اور دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی مسلسل وہ اپنی ماں سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھتا رہا اور اپنے پورے دن کی مصروفیات شیئر کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے ماں کو دوائیاں دی اور ہمیشہ کی طرح رات کی واک کے لیے باہر نکل گیا۔ وجدان جیسے ہی اپنے چھوٹے سے محلے کی گلیوں سے نکل کر مین روڈ کی طرف آیا، اسے وہاں میرب گھومتی بھی نظر آئی۔ میرب اسی علاقے کے قریب موجود سوسائٹی میں رہتی تھی، جہاں شہر کے سب سے معزز اور امیر ترین لوگ رہا کرتے تھے۔ وجدان نے اسے دیکھتے ہی اپنی پریشانی پر ناگواری کے بل سجائے اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا، لیکن میرب کہاں باز آنے والی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے دوڑی۔ ارے پروفیسر صاحب، آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو کر بولی۔ وجدان نے جب اسے غصے سے گھور کر دیکھا تو میرب کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ ارے میں تو بس یوں ہی واک کے لیے نکلی تھی، لیکن اپنے ہینڈسم پروفیسر کو یہاں دیکھ کر سوچا تھوڑی واک آپ کے ساتھ بھی کر لی جائے۔ وہ اپنے سفید چمکتے دانتوں کی نمائش کرتی کھلکھلا کر بولی۔ اسی دوران سڑک کے پار دیکھتے ہوئے اسے ایک شاندار ریسٹورینٹ نظر آیا۔ چلے وہاں چل کر کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وجدان نے ایک سرد نظر اس کے مہنگے ریسٹورینٹ پر ڈالی۔ یہ سب تم جیسے امیروں کے چونچلے ہیں، ہم جیسے عام لوگ ایسی جگہوں پر نہیں جایا کرتے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرب نے ہار نہیں مانی۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی تو سڑک کے کونے پر ایک غریب برگر والے کا ٹھیلا کھڑا نظر آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس جگہ چلتے ہیں جو آپ لوگوں کی جیت کی حیثیت کے مطابق ہے، میرب نے طنزیہ انداز میں کھلکھلا کر کہا اور آگے بڑھ کر سیکنڈوں میں وجدان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی اس ٹھیلے کی طرف بھاگنے لگی۔ وجدان اس کی اس اچانک اور بے باک حرکت پر بری طرح بھڑکا گیا اور خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ میرب، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑ میرا۔ وہ غصے سے دھاڑا، لیکن میرب پر اس کی گرجدار آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے وجدان کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ وہ اسے ٹھیلے کے پاس لا کر ہی رکی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر انتہائی اطمینان سے جینس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی 2 برگر بنا دیجیے گا، میرب نے ٹھیلے والے سے آرڈر دیا اور پھر وجدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میرب، وجدان نے دانت پیس کر کہا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ ایک غریب اسٹوڈنٹ کو کچھ کھلا بھی نہیں سکتے؟ وہ چہرے پر معصومیت سجا کر بولی، جبکہ وجدان بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ آس پاس کھڑے لوگ اور ٹھیلے والا ان دونوں کی ہی دیکھ رہے تھے، اس لیے وجدان چاہ کر بھی مزید کچھ نہ کہہ سکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وجدان نے نوٹ کیا کہ میرب کے چہرے کے زاویہ بگڑ رہے تھے۔ اسے برگر والے کا برگر بنانے کا طریقہ، صفائی کا فقدان اور گندے ہاتھ بالکل پسند نہیں آ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنی ضد کی خاطر پھر بھی وہاں کھڑی رہی۔ جب برگر بن کر تیار ہوئے تو میرب نے ایک برگر خود اٹھایا اور دوسرا وجدان کی طرف بڑھا دیا۔ میرب نے جیسے ہی برگر کی پہلی بائٹ لی، اس کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ واہ، یہ تو بہت ٹیسٹی ہے۔ بنانے کے طریقے سے تو لگ رہا تھا کہ کافی گندا اور بد ذائقہ ہوگا، لیکن یہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ ٹھیلے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کافی اونچی آواز میں بولی۔ وجدان نے شرمندگی سے اپنا سر پیٹ لیا۔ کوئی لڑکی کسی کے منہ پر اتنی صفائی سے اس کی دکان کو گندا کیسے کہہ سکتی تھی؟ ٹھیلے والے نے بھی پیشانی پر بل ڈال کر غصے سے میرب کو دیکھا۔ معاف کیجیے گا بھائی، وجدان نے فوراً بات سنبھالی، جیب سے پیسہ نکال کر ٹھیلے والے کے ہاتھ میں تھمائے اور اپنا برگر اٹھا کر میرب کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلنے لگا، لیکن میرب وہیں رک گئی۔ اس نے اپنے مہنگے بیگ سے 5,000 کے چند چمکتے ہوئے نوٹ نکالے اور ٹھیلے والے کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، اگر اپنے ٹھیلے پر تھوڑی صفائی رکھو گے تو یہ اور بھی اچھا لگے گا۔ ٹھیلے والا حیرت سے کبھی میرب کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی ان 5,000 کے نوٹوں کو۔ اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں باجی، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ آپ سے پوچھا کس نے ہے کہ آپ کو چاہیے یا نہیں؟ میں دے رہی ہوں تو آپ کو لینے پڑیں گے، ورنہ یاد رکھیں کہ اس سوسائٹی کے سامنے اس طرح رات کو غیر قانونی ٹھیلا لگانا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پولیس آپ کو سزا بھی دے سکتی ہے، اور میرے بابا کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ روز یہاں سے اپنی بڑی گاڑی میں گزرتے ہیں۔
وہ صاف دھمکی پر اتر آئی تھی۔ وجدان اس کی اس امیرانہ دھمکی پر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے ٹھیلے والی کی بے بسی دیکھی۔ اب لے لیجیے بھائی، اگر یہ دے رہی ہے تو رکھ لیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ ٹھیلے والے نے ڈر کر اور مجبوری میں خاموشی سے پیسے پکڑ لیے۔ یہ ہوئی نا بات، میں کل پھر آؤں گی، میرا نے خوش ہو کر کہا اور وجدان کی طرف مڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ وجدان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ تم کوئی بھی کام سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتی ہو کیا؟ وجدان نے غصے اور ضد ہو کر پوچھا۔ نہیں، سیدھے طریقے سے کام کرنے میں مزہ وہ کہاں جو ٹیڑھے طریقے سے پنگے لینے میں آتا ہے۔ میرا اپنی لاپرواہی سے اپنے کندھے اچھا کر کہا، چلے سر، پھر کل ملتے ہیں اسی ٹائم اسی جگہ پر۔ میرا اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا حافظ کہا اور برگر کھاتی ہوئی اپنی سوسائٹی کے اندر بھاگ گئی۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پلٹ کر وجدان کو دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑا تپتی ہوئی نظروں سے اس پاگل لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرا اپنے بائیں کا اشارہ کیا اور اندر چلی گئی۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے برگر کو دیکھا۔ وہ گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا اور اس کا پیٹ بالکل بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ برگر کھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو سر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے اپنی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دروازے پر کھڑی تھی۔ وجدان نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کلاس روم میں موجود تمام اسٹوڈنٹس حیران رہ گئے کہ آج سر وجدان نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں، ورنہ ہمیشہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میرا جب بھی لیٹ آتی وجدان اسے سخت ڈانٹتا اور سزا کے طور پر کلاس سے باہر کھڑا کر دیتا تھا۔ میرب نے فرنٹ رو میں ایک سیٹ خالی دیکھی تو وہ وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے حیرت سے میرب کو دیکھا۔ میرب یونیورسٹی میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی اور ہمیشہ سب سے ایک مناسب دوری بنا کر رکھتی تھی۔ وجدان نے وائٹ بورڈ کی طرف توجہ کر کے پڑھانا شروع کر دیا۔ کلاس کے دوران میرب کے ساتھ بیٹھی وہ لڑکی مسلسل چوری چھپے میرب کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ میرب نے اس کی نظریں محسوس کی تو سیدھی ہو کر پوچھا، کیا ہوا، تم مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ وہ لڑکی گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جب کوئی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے تو ہم اس کا حال چال پوچھتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، لیکن تم نے مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میرب نے تنزن کہا، آپ کا نام تو سب کو معلوم ہے، آپ میرب شاہویز شاہ ہیں، ہے نا؟ میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں بولی، لیکن میں تمہیں نہیں جانتی۔ میرب نے کھرے انداز میں کہا، میرا نام فریال ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرب نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے فریال، کلاس ختم ہونے پر ہم ساتھ میں کینٹین چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وجدان کی طرف متوجہ ہو گئی جو نہ جانے بورڈ پر کیا پڑھا رہا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا اور وجدان کلاس روم سے باہر نکلا، میرب فریال کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ حیرت کی تصویر بنا فریال اور میرب کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرب اتنی اکھڑ مزاج اور مغرور مشہور تھی کہ اس نے آج تک کسی دوسرے اسٹوڈنٹ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ آج اسے ایک عام سی لڑکی کے ساتھ چلتا دیکھ کر سب حیران تھے۔ وہ دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی۔ فریال نے فوراً اپنی کتابیں کھولی اور نظریں جھکا کر کچھ پڑھنے لگی۔ کتابی کیڑا ہو گیا تم پورا، میرب نے شرارت سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینتے ہوئے کہا۔ فریال نے اپنی آنکھوں پر لگے چشمے کو درست کیا اور دونوں ہاتھوں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، اصل میں اگلی کلاس میں ٹیسٹ بھی ہے تو بس اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ٹیسٹ؟ میرانی حیرانی سے پوچھا، پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، چلو اب یہ کلاس بند کرنی پڑے گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کینٹین کے لڑکے کو اشارہ کیا جو فوراً ان کے لیے گرم سموسے اور کافی لے آیا۔ تم یہ ٹیسٹ نہیں دو گی؟ تم یہ ٹیسٹ نہیں دو گی؟ میرب لاپرواہی سے کتاب چھینتے بولی۔ کیوں؟ فریال نے گھبرا کر میرب کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، کیونکہ میں یہ ٹیسٹ دینے ہی نہیں والی۔ میرا اپنی کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا، لیکن میں ٹیسٹ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ فریال پریشانی سے بولی۔ میرا اپنے مصنوعی غصے سے اسے گھورا اور اس کا کندھا تھپتپایا۔ تم اب میری دوست ہو اور دوست وہی کرتے ہیں جو ان کے دوست انہیں کرنے کے لیے کہتے ہیں اور جو ان کے دوست خود کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ فریال چاہ کر بھی میرب کے اس باروک اور دوستانہ انداز کے سامنے کچھ بول نہ سکی اور اس نے ڈرتے ڈرتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کافی پی کر کینٹین سے باہر نکل آئی تھی اور یونیورسٹی کے باغیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فریال بار بار ڈرتے ہوئے کلاس میں واپس جانے کا کہتی، لیکن میرب بار بار اسے منع کر دیتی۔ اسی دوران وجدان شاہ تیز قدموں سے کینٹین کے بیرونی حصے کی طرف آیا۔ فریال کو کلاس چھوڑ کر یوں میرب کے ساتھ آوارہ گردی کرتے دیکھ کر وہ سخت حیرت زدہ ہوا اور غصے سے فریال کو دیکھنے لگا۔ فریال، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کلاس میں ٹیسٹ چل رہا ہے اور تم غائب ہو؟ فریال نے خوف سے اپنا چشمہ درست کیا، فوراً کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، جی سر، وہ بس میں… وجدان نے میرب کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے صرف فریال سے کہا، فوراً کلاس میں جاؤ۔ میرب نے وجدان کا اگنور کرنے والا انداز نوٹ کیا، لیکن کچھ کہنے کی بجائے فریال کی طرف دیکھا اور دھیمے سے کہا، چلی جاؤ اگر سر کہہ رہے تو۔
فریال نے جیسی میرب کی اجازت سنی وہ فوراً کلاس روم کی طرف بھاگی۔ اب وہاں صرف میرب اور وجدان اکیلے رہ گئے تھے۔ میرب کھڑی ہوئی اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگی اور کندھے پر لٹکے مہنگے بیگ کو درست کیا۔ اس نے اپنے چمکتے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے وجدان سے پوچھا، کافی پئیں گے آپ؟ وجدان نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے پوچھا، تم آخر پڑھنا کب سے شروع کرو گی میرب؟ وہ غصے سے بولا تھا، تب سے جب سے آپ مجھے اکیلے میں پڑھائیں گے۔ میرا اپنی شرارت سے ایک آنکھ دبائی اور وجدان کے پاس سے گزر کے آگے بڑھ گئی۔ وجدان نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کینٹین کے اندر چلا گیا۔ اب وہ دونوں کینٹین کے ایک پرسکون کونے میں بیٹھے تھے، جہاں وجدان نے کتاب کھول کر اسے زبردستی کچھ سمجھانا شروع کر دیا تھا، لیکن میرب کا دھیان کتاب کی لکیروں پر ہونے کے بجائے مسلسل وجدان کے چہرے کے تاثرات پر تھا۔ وجدان نے جب اس کی گہری اور ٹکٹکی باندھی نظروں کو خود پر محسوس کیا تو کتاب بند کر کے انتہائی تھیکی اور غسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وجدان کے اس غصے کو دیکھ کر میرب کا موڈ اچانک خراب ہو گیا۔ بس میں نے پڑھ لیا، اس نے سرد لہجے میں کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر کینٹین سے باہر نکل گئی۔ وجدان نے ابھی صوفے سے اٹھنے کا سوچا ہی تھا کہ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی۔ میرب جلدی میں اپنی ڈائری اور کتاب وہیں بھول گئی تھی۔ وجدان نے نفی میں سر ہلایا اور جیسے ہی اس کی ڈائری اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ڈائری کے صفحات خود بخود کھل کر ایک جگہ رک گئے۔ وجدان کی نظریں وہاں لکھے لفظوں پر جم گئیں۔ بابا نے مارا، بہت مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گریڈز اچھے کیوں نہیں آتے، جب محبت کے معاملے میں ہی میں زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکی ہوں، تو آخر ان پڑھائی کے گریڈز میں اچھے نمبر کیسے لے کر آؤں گی؟ اس نے حیرت اور صدمے سے پلٹ کر کینٹین کے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن میرا وہاں سے جا چکی تھی۔ وجدان ششدر رہ گیا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ باہر سے اتنی مغرور، لاپرواہ اور بدتمیز نظر آنے والی لڑکی اپنے ہی باپ سے اس بے رحمی سے پٹتی ہے۔ میرب کباب شاہویز شاہ شہر کا وہ با اثر اور معزز انسان تھا جو دنیا میں ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا تھا، جسے پوری سوسائٹی ایک انتہائی شریف، رحم دل اور معزز بزنس مین سمجھتی تھی۔ مگر کسے معلوم تھا کہ اس رحم دلی کے لبادے کے پیچھے ایک ایسا ظالم باپ چھپا ہے جس کی سگی بیٹی گھر کے بند کمروں میں اس سے یوں بدترین مار کھاتی ہے۔ وجدان کے دل میں میرب کے لیے غصے کی جگہ ایک عجیب سا احساس جاگنے لگا اور وہ خاموشی سے اس ڈائری کو تکنے لگا۔ وجدان کینٹین سے میرب کو ڈائری اور کتاب لے کر باہر آئے، لیکن تب تک میرب اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ وجدان کو یاد آیا کہ اس نے رات کو واک کے وقت ملنا کہا تھا۔ وہ اس کا سامان اپنے ساتھ لے گھر چلا آیا۔ رات کو جب اس نے اپنی بیمار ماں کو دوائیاں دے کر سلا دیا تو وہ گھر سے باہر نکلا اور اسی سڑک پر سوسائٹی کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ آج ضرورت سے زیادہ ہی وہاں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ روز بیٹھنے والا برگر والا بھی آج وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میرا وہاں نہ جانے سر جھکائے اکیلی کھڑی کس سے بات کر رہی تھی۔ وجدان ابھی قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے کھڑے ایک ادھیڑ عمر شخص نے بے رحمی سے میرب کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر جھٹکا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو میرا، میرے بعد تم نے ہی یہ سب کچھ سنبھالنا ہے، تمہاری یہ فضول ایکٹیویٹیز اب حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ شخص غصے سے دھاڑا تھا۔ دور کھڑے وجدان کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ میرب کے بال کھینچنے والا یہ انسان کون ہے، اور اس سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ کلاس روم اور یونیورسٹی میں پروفیسرز تک کو آڑے ہاتھوں لینے والی اور ایک لفظ پر چڑھ دوڑنے والی مغرور میرب آج اتنی خاموشی سے یہ تشدد کیوں برداشت کری تھی۔ وجدان تیزی سے اس طرح بڑھا، کسی کے قدموں کی چاپ سن کر اس انسان نے فوراً میرب کے بال چھوڑ دیے اور ایک سیکنڈ میں اپنا پینترا بدل کر محبت جھٹلائے میرب کے چہرے سے بال پیچھے کرنے لگا۔ میرے پیارے بیٹے، پڑھائی پر توجہ دیا کرو، شاہویز شاہ نے انتہائی مصنوعی شفقت سے کہا۔ وجدان جیسے ہی ان کے قریب پہنچا، شاہویز شاہ نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا، کون ہو تم اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ میرب نے اپنی نم آنکھوں سے وجدان کی طرف دیکھا اور اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ میرے پروفیسر ہیں، وجدان شاہ۔ شاہویز شاہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے میرب کی اس دیدہ دلیری کو دیکھا جو لڑکی کبھی اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، آج وہ ایک پروفیسر کے حق میں بول رہی تھی۔ اوہ، اتنے خاص ہیں یہ سر، ان کی عزت میں تمہاری زبان میرے سامنے کھل گئی۔ انہوں نے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنا پورا وزن ڈالتے ہوئے اسے دبا دیا، جس سے میرب کا سر خود بخود جھک گیا۔ جی ڈیڈ، وہ میں نے ان سے ایکسٹرا کلاسز کی بات کی تھی، شاید اسی سلسلے میں یہ یہاں آئے ہیں۔ میرب نے ضبط کرتے ہوئے ہمت جھٹلا کر جھوٹ بولا، لیکن باپ کی اس شدید گرفت کی وجہ سے درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شاہویز شاہ نے میرب کا کندھا چھوڑا اور وجدان کی طرف بڑھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھائیں گے،
اور مجھے ایک ہونہار بیٹی جیسے میں چاہتا ہوں بالکل ویسی ہی بنا کر دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک سرد نظر میرا پر ڈالی اور اپنی مہنگی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ شاہور شاہ کے جاتے ہی میرا اپنے وجدان کی طرف رخ کیا اور سر جھکائے تلخی سے بولی، اب آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ اپنے بہتے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وجدان 2 قدم آگے بڑھا اور نرمی سے میراب کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وجدان کا یوں قریب آنا میراب کو بوکھلا گیا۔ اس نے تڑپ کر چند قدم کا فاصلہ قائم کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وجدان نے خاموشی سے اس کا سامان آگے بڑھایا۔ تمہاری ڈائری اور بک کینٹین میں رہ گئی تھی۔ ڈائری پر نظر پڑتے ہی میراب کے چہرے کی ہمائیاں اڑ گئیں اور خوف و غصے کے ملے جلے جذبات سے اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبانا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ ڈائری پڑھی؟ وجدان اس کے چہرے کو اور اس کے ان ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل کانٹنے کی وجہ سے اب سرخ اور زخمی ہو رہے تھے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ڈائری پڑھی ہے؟ میرا غصے سے چلائی۔ وجدان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے لبوں کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کیا اور سر اٹھا کر آس پاس دیکھنے لگی۔ سڑک کی دوسری طرف سردی کی وجہ سے کچھ کوڑا جلایا گیا تھا جہاں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میرا تیز قدموں سے اس طرف بڑھی اور بنا ایک پل ضائع کیے اپنی وہ ذاتی ڈائری اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دی۔ ڈائری سیکنڈوں میں راکھ ہونے لگی۔ میرا واپس پلٹی اور بولی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ سوسائٹی کے مین گیٹ کے اندر جانے لگی تھی کہ وجدان کی باروں آواز گونجی، کل سے یونیورسٹی کے بعد میں تمہیں روز ایکسٹرا کلاسز دوں گا کیونکہ تمہارے بابا نے کہا کہ جیسی بیٹی انہیں چاہیے میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں۔ میرا اپنے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی، جیسی بیٹی انہیں چاہیے میں ویسی کبھی نہیں بنوں گی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، لہٰذا اپنے کام پر توجہ دیں، مجھ پر نہیں۔ وہ غصے سے پیر پڑکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وجدان وہیں کھڑا پرسوچ نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ شاہور شاہ دنیا کے سامنے اتنا معزز انسان اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہ بھیانک رویہ۔ وجدان نے افسوس سے سرگوشی کی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس رات کے بعد سے میراب کے شدید منع کرنے کے باوجود وجدان نے روز اسے ایکسٹرا کلاسز دینا شروع کر دیں۔ میراب ہمیشہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، لیکن وجدان اب اسے خود سے دور ہونے کا ایک بھی موقع نہیں دیتا تھا۔ اب تو اکثر رات کے وقت وہ خود سوسائٹی جاتا اور اسے پڑھانے کے لیے باہر لے کر آتا۔ شاہور شاہ جب دیکھتے کہ وجدان میراب کی پڑھائی میں اتنی سخت محنت کر رہا ہے تو انہوں نے وجدان کو اپنے گھر آنے کی باقاعدہ اجازت دے دی اور گارڈز کو کہہ دیا کہ جب بھی پروفیسر صاحب آئیں انہیں عزت سے اندر لایا جائے۔ آج جب وجدان میراب کے گھر پہنچا تو پہلے ہی لاؤنج سے باہر پورچ میں کھڑی تھی۔ وجدان کو آتے دیکھ کر اس نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی اور ہاتھ میں پکڑی ایک چمکتی بائک کی چابی وجدان کی طرف اچھال دی۔ یہ ڈیڈ نے تمہارے لیے دلائی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تم روز پیدل آتے ہو، انہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ان کے مطابق یہ مجھے پڑھانے اور مجھ پہ توجہ دینے کی فیس ہے۔ میرا اپنے پورچ میں کھڑی ایک برانڈڈ نیو ہونڈا 125 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا۔ وجدان نے چابی ہوا میں ہی کیچ کی، بائک کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، معذرت میں یہ تحفہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چابی واپس میراب کی طرف اچھال دی۔ میں کہہ رہی ہوں نا اس لیے رکھ لیں۔ میرا اپنے ضدی انداز میں چابی دوبارہ اس کی طرف پھینکی۔ وجدان پھر سے چابی واپس اچھالنے لگا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے چلو پھر اس نئی بائک پر ایک رائڈ لے کر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہوا بائک کی طرف بڑھا اور اس پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وجدان نے بائک سٹارٹ کی، میراب نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ بائک لیے سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک میراب کی آواز وجدان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ شادی کریں گے ہم سے؟ وجدان نے جھٹکے سے بائک روک دی اور حیرت سے میراب کی طرف دیکھا جو انتہائی سنجیدہ تھی۔ وجدان گہرا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے کر لوں گا۔ اس نے واپس بائک سٹارٹ کی، لیکن میراب نے اس کا کندھا جھٹکا۔ ہم آج اور ابھی نکاح کریں گے۔ وجدان نے ایک بار پھر حیرت سے میراب کو دیکھا، لیکن تمہارے بابا، انہیں چھوڑیں آپ۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئی تو وجدان نے بائک کا رخ کورٹ کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں قانونی اور شرعی طور پر نکاح کے بندھن میں بن چکے تھے اور واپس شاہور شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں شاہور شاہ کچھ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ وجدان شاہ اور میرا کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ آؤ بیٹی آؤ، ذرا ان سے بھی ملو۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ایک عمر رسید بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب، یہ میراب کے ہونے والے شوہر ہیں۔ وجدان شاہ نے صدمے اور حیرت سے اس بوڑھے انسان کو دیکھا اور پھر شاہویز کو۔ آخر کوئی باپ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی جوان بیٹی کی شادی محض اپنے مفاد کے لیے ایک بوڑھے انسان سے کروا رہا ہو۔ آؤ بیگم ذرا یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔
اس بوڑھے انسان نے حوث بھری نظروں سے میراب کو دیکھ کر کہا، بیگم کس کے بول رہے تم؟ میراب غصے سے دھاڑی، میراب! شاہویز شاہ نے اسے سے غصے سے پکارا، بھول گئی ہو تم؟ کل تم لوگوں کی منگنی ہے اور پرسوں نکاح ہونے والا ہے۔ یہ خواہش تو آپ کی محض ایک خواہش ہی رہ جائے گی بابا، کیونکہ میں پہلے سے ہی کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ میراب نے طنزیہ انداز میں چلا کر کہا، کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہویز، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ بوڑھا انسان غصے سے کھڑا ہو کر دھاڑا۔ شاہویز شاہ کا غصہ چہرہ سے لال ہو گیا۔ انہوں نے میراب کو بالوں سے جکڑا، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میراب، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ الیکشن جیتنے کے لیے یہ کتنا ضروری تھا۔ غصے میں ان کی زبان سے اصل حقیقت باہر آ گئی تھی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے اس لیے تو استعمال کیا ہے تاکہ آپ کی کامیابی سیڑھی چیڑھی سر سکے۔ پہلے میری ماں کو استعمال کیا اور اب مجھے۔ میرا غصے سے چیخ گئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری ماں نے اگر آپ کا سب کچھ خاموشی برداشت کر لیا تو ان کی بیٹی بھی برداشت کر لے گی؟ نہیں بابا، اگر میں آج تک آپ کا یہ ظلم برداشت کری تھی تو صرف اس لیے کیونکہ میرے پاس آپ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا اور میں آپ کی بیٹی تھی۔ لوگ مجھ پر تھو تھو کرتے کہ اپنے باپ کا خیال نہیں رکھا، لیکن اب میں کسی کی بیوی ہوں اور میں اپنے شوہر کے سہارے آپ کے خلاف قانونی ایکشن لے ہی سکتی ہوں۔ میرا اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ شاہویز شاہ تلملا کر وجدان کی طرف متوجہ ہے، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اور آخر تم اس کا کس حیثیت میں خیال رکھ رہے تھے؟ کس نے کیا ہے اس سے نکاح؟ انہوں نے وجدان کا گریبان پکڑا، جہاں وجدان نے ان کا ہاتھ گریبان سے ہٹا کر خود سے دور جھٹکا۔ میں نے نکاح کیا ہے اس سے، اور رہی بات میراب کی تو اب آپ اس سے ذرا دوری اختیار کر کے ہی رکھیں گے۔ وجدان نے کہا۔ اسی وقت میراب اوپر سے ایک بیگ اور اپنا لیپ ٹاپ لیے نیچے آئی۔ اب عدالت میں ملاقات ہوگی بابا۔ اس نے اپنے باپ کو آخری بار دیکھا اور وجدان سے بولی، چلیں۔ وجدان میراب کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اس چھوٹے محلے میں آ گیا۔ میراب نے جب وہ کچی گلیاں اور چھوٹا سا محلہ دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں آئی، وہ بالکل پرسکون تھی۔ وجدان اسے اپنے چھوٹے سے گھر کے سامنے لایا اور دھیمے لہجے میں بولا، میراب، میرے پاس تمہارے گھر جیسا محل تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم جس مجبوری کے تحت مجھ سے نکاح کیا ہے وہ مجبوری ختم ہوتی ہی میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ اس خوبصورت رشتے سے آزاد کون ہونا چاہتا ہے؟ میراب ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ وجدان کی ماں نے کھولا۔ السلام علیکم ماں، کیسی ہیں آپ؟ میراب نے احترام سے سر جھکا کر سلام کیا تو اس کی ماں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ وجدان اپنی ماں کے پاس آیا اور انہیں ساری حقیقت بتائی۔ اس کی ماں نے حیرت اور ہمدردی سے میراب کو دیکھا۔ میراب سیدھی وجدان کی کمرے کی طرف بڑھی۔ وجدان کو حیرت ہوئی کہ اسے کیسے معلوم کہ اس کا کمرہ کون سا ہے۔ وجدان اور اس کی ماں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ میراب نے سیدھے جا کر الماری کھولی اور ڈیجیٹل لاکر کا پاس ورڈ ٹائپ کر کے اسے کھول دیا۔ وجدان اور اس کی ماں نے شدید حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس لاکر کا پاس ورڈ وجدان کے علاوہ اس گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کو بھی نہیں۔ تو آخر میراب کو کیسے پتہ چلا؟ میراب نے لاکر کھول کر اس میں اپنا لیپ ٹاپ رکھا، اپنے ہینڈ بیگ سے کچھ USB نکال کر اس میں رکھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ گرفتار کر لیں انہیں، تمام ثبوت میں نے آپ کو ای میلز کر دیے ہیں اور باقی کے ثبوت میرا وکیل آپ کو کورٹ میں دے دے گا، میں اب کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ پھر وہ مڑی اور وجدان کی طرف دیکھا جو حیرت کی مورت بنا اسے ہی تک رہا تھا۔ آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور میرے لاکر کا پاس ورڈ کیا ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ میراب پر اسرار انداز میں مسکرائی اور کمرے میں آس پاس دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر الماری کے اوپر کارنر پر پڑی۔ اس نے مسکرا کر ایک چیئر کھینچی، الماری کے پاس آئی اور وہاں لگا ہوا ایک 0 واٹ کا بلب اتار لیا۔ اس نے بلب کو گھما کر کھولا اور اس کے اندر چھپا ہوا ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ نکال کر وجدان کی طرف اچھال دیا۔ وجدان نے صدمے سے اس کیمرے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کیمرہ؟ اور ایسے نہ جانے کتنے کیمرے آپ کے اس پورے گھر میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے بے خبر تھی؟ وہ مسکرائی اور ایک آنکھ دبائی، پھر وہ وجدان کی ماں کی طرف مڑی۔ ماما، یہ وجدان آپ کی بریانی کی بہت تعریف کرتے ہیں، میں نے دور سے آپ کو بریانی بناتے اور ان کی تعریف کرتے دیکھا تھا تو میرا بھی بہت دل چاہا کہ میں آپ کے ہاتھ کی بریانی کھاؤں، چلے آئیں آج ہم سب ساتھ مل کر بریانی بنائیں گے۔ وہ یہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے وہاں دیوار پر لگی ایک پینٹنگ کے پیچھے سے اور کچن کا ہولڈر اتار کر اس میں سے بھی خفیہ کیمرے نکال کر باہر کھڑی وجدان کی طرف اچھالے۔ اس گھر کے تمام بلبوں اور کونوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں نکال دیں۔ یہ کہہ کر وہ وجدان کی ماں کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔
وجدان کی ماں بھی حیرت میں شدید مبتلا تھی، لیکن میرب کو یہ دوستانہ اور اپنائیت بھرا انداز دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا تھا۔ وجدان نے جب میرب کی بتائی ہوئی جگہوں کو چیک کیا تو اسے جھٹکا لگا۔ اس کے گھر میں جگہ جگہ، یہاں تک کہ واش روم میں بھی مائک بھی لگے ہوئے تھے۔ وجدان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گھناؤنی جاسوسی پر غصہ کرے یا میرب کی ذہانت پر حیرت کا اظہار کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بارے میں رات کو سکون سے بات کرے گا، اور فی الحال ان دونوں کے ساتھ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میرا وجدان کے ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ بہت جلد اور بہت خوبصورتی سے وجدان کی ماں کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وجدان لاؤنج بیٹھا حیرت سے میرا کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی ماں کو پسند ناپسند عادات اور ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی۔ وجدان کو اب اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ ان خفیہ کیمروں کی بدولت ہوا ہے۔ جب رات کے سائے گہرے ہوئے تو میرا اپنے وجدان کی ماں کو وہ تمام گولیاں اور دوائیاں دیں جو وہ ہمیشہ رات کو انہیں دیا کرتا تھا۔ ماں کو سلا دینے کے بعد میرب جب باہر آئی تو وجدان اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرب اسے دیکھ کر دلکش انداز میں مسکرائی۔ چلیں چھت پر بیٹھیں گے، وہ یہ کہتی ہوئی چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وجدان بھی اپنی سوئی ہوئی ماں پر ایک نظر ڈالتا اس کے پیچھے چھت پر چلا آیا۔ چھت پر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا، میرب یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ ہاں سب کچھ بتاؤں گی، آئیے یہاں آ کر بیٹھیں۔ میرا اپنے چھت پر پڑی ایک پرانی لکڑی کی چارپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وجدان خاموشی سے اس کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، تمہیں میرے لاکر کا پاس ورڈ اور گھر کی ایک ایک بات کیسے معلوم تھی؟ وجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا نے گہرا سانس لیا اور وجدان کی طرف مڑی۔ وجدان، میں آپ سے محبت کرتی تھی کہ آپ کی ہر ایک حرکت، ہر ایک ادا پر نظر رکھنا میرا جنون بن چکا تھا۔ آپ کو یاد ہے کچھ مہینے پہلے جب آپ اپنے گھر کے لیے بجلی کے نئے بلب خریدنے دکان پر گئے تھے؟ وہ دکان میرے بابا کے ایک آدمی کی تھی، اور میں نے وہاں پہلے سے ہی ان تمام بلبوں کے اندر خفیہ مائکرو کیمرے فٹ کروا رکھے تھے۔ آپ نے جیسے ہی دکاندار کو پیسے دیے اور وہ یہاں بلب لا کر لگائے، آپ کا یہ پورا گھر میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میں دن رات ہر پل آپ کو دیکھتی تھی۔ آپ کی معصومیت اور ماں سے محبت نے مجھے آپ کا اسیر بنا دیا تھا۔ وجدان میرب کے اس اعتراف محبت اور اس کے جنون کو سن کر ششدر رہ گیا۔ اس لڑکی نے اسے پانے کے لیے کس حد تک محنت کی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے آسمان پر چمکتے چاند کو تکنے لگے۔ تھوڑی دیر کی خوبصورت خاموشی کے بعد وجدان نے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے بولا، دیکھو میرب، تمہارے پاس بابا جیسا کوئی محل تو نہیں ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی جس کی تم حقدار ہو۔ میرا اپنے جان سے نظریں ہٹا کر وجدان کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی، اور اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں دنیا کا کوئی محل یا خوشی نہیں چاہیے وجدان، مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وجدان کا دل اس کی معصومیت پر دھڑک اٹھا۔ اس نے میرب کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ میرب اس کے اتنے قریب آنے پر خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور خدا کی بڑھ کر اس کے مزید قریب آئی۔ وجدان نے جھک کر اس کے سرخ لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے وجود کو سمیٹ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ ایک بچے کی آواز وہاں گونجی تو وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ وجدان اور میرب نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وجدان نے اٹھ کر چھت کے اس طرف کھڑے بچے کے پاس گیا۔ میں تو کھیلنے آیا تھا، لیکن آپ دونوں ہی کیا کر رہے تھے؟ یہ کون سا گیم ہے؟ وجدان نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا تھا، آخر اسے کتنا انٹرسٹ تھا ان میں۔ یہ گیم صرف بڑے کھیل سکتے ہیں، جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میرا اپنے بے باکی سے کہا اور وجدان کا ہاتھ تھاما اور نیچے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے کا ماحول اس وقت انتہائی پرسکون تھا، جو سکون میرب کو اس محل میں نہ ملا کرتا تھا، آج وہ سکون اسے یہاں محسوس ہو رہا تھا۔ میرب جیسے ہی بیگ کے قریب آئی، وجدان نے پیچھے سے آ کر اس کے کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھ دیے اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ میرب نے پلٹ کر وجدان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
وجدان نے مسکرا کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ کو نہیں لگتا لائٹس آف کر دینا چاہیے؟ وہ مسکرا کر بولی اور وجدان کو اپنے اوپر گراتی اس کے لبوں پر اپنی لب رکھ چکی تھی۔ وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ مسکرا کر آنکھیں موندتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ 11 سال بعد سر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب میری عمر ہو گئی ہے وہ والا گیم کھیلنے کی؟ سائم نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے 11 سال پہلے محض 9 سال کی عمر میں میرب اور وجدان کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ آج وہ 20 سال کا جوان ہو چکا تھا، مگر اسے وہ بات یاد تھی۔ وجدان نے ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، عمر تو ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم نے حرام طریقے سے وہ گیم کبھی نہیں کھیلا۔ کون سے گیم کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ میرا وہاں آتی بھی بولی۔ سائم نے مسکرا کر کہا، وہی میڈم جو آپ اس رات کھیل رہے تھے اور کہا تھا کہ بڑے بچے کھیل سکتے ہیں، تو اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر میرب کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ وجدان نے محبت سے اس کے بال پیچھے کیے اور تنزن بولا، بیگم بچے آج کل جلدی کچھ نہیں بولتے۔ اسی وقت سائم کی گرل فرینڈ وہاں آئی تو سائم نے فخر سے میرب اور وجدان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری چائلڈ ہوڈ کرش ہے۔ میں نے اپنی لائف میں رومانس کی جتنی بھی انسپریشن لیے انہی سے لی ہے۔ میرب یہ سن کر جھیپ گئی۔ مام ڈیڈ، آپ لوگوں کا رومانس یہاں بھی سٹارٹ ہو گیا؟ ان کی 8 سالہ بیٹی زینب کمر پر ہاتھ رکھ کر روب سے بولی، ارے نہیں بھائی، ہم کوئی رومانس سٹارٹ نہیں کر رہے۔ وجدان نے فوراً میرب کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر صفائی دی۔ وہ دونوں پورے محلے میں رومانٹک کپل کے نام سے مشہور تھے۔ وجدان کا حال یہ تھا کہ جہاں میرب کو دیکھتا سب کے سامنے اسے پیار کرنے سے باز نہ آتا، یہاں تک کہ اپنی ماں کے سامنے بھی پورا محلہ ان کی محبت کی مثالیں دیتا تھا۔ ڈیڈ، کم از کم میرا تو خیال کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ 8 سالہ زینب نے ڈانٹتے ہوئے میرب کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ وجدان نے جاتے جاتے سائم کو تھمز اپ کیا اور میرب کے پیچھے بھاگا۔ ارے بیگم، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نظروں سے اوجھل ہوئیں تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے فوراً زینب کو دور کیا اور میرب کو اپنی باہوں میں لے لیا، جبکہ زینب بس اپنے ضدی باپ کو گھور رہی تھی۔ ان 11 سالوں میں میرب اور وجدان کی زندگی بدل چکی تھی۔ جب میرب اپنے باپ کا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ وجدان کے پاس آئی تھی تو ان کے پاس صرف محبت تھی۔ دونوں نے دن رات ایک کر کے بے پناہ اسٹرگل کی۔ وجدان نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ میرب کے ساتھ مل کر بزنس پر محنت کی اور میرب نے اپنی ذہانت سے اپنی کمپنی کھڑی کی۔ ان کی انتھک محنت کا پھل اللہ نے ایسا دیا کہ آج وجدان سا صرف ایک پروفیسر نہیں بلکہ شہر کا نمبر 1 بزنس مین بن چکا تھا۔ ان کے پاس اب دولت، شہرت اور عالی شان گھر سب کچھ تھا، لیکن میرب کے وجدان کے لیے وہی پرانا جنون اور محبت آج بھی پہلے جیسی ہی جوان تھی۔